الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم۔ پڑھ لیجیے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ اکبر۔ کل کہیں تھے تو ایک روایت میں نے پڑھی تھی، میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کہ شاید یہ بات ذہن سے اتر نہ جائے، علماء کی عزت شعب الایمان میں ایک روایت موجود ہے کہ بروز قیامت شہید سے کہا جائے گا کہ شہید تو نے دنیا میں اپنی زندگی ہمارے دین کی سربلندی کے لیے ہماری رضا کی خاطر قربان کی تھی، اس کا تجھے انعام اللہ کا دیدار تو ہے ہی ہے، لیکن تیرے لیے بغیر حساب کی جنت کا داخلہ بھی ہے، لہٰذا تو ارد گرد مت دیکھ، سیدھا جنت میں چلا جا۔ روایت کے اگلے الفاظ یہ ہیں جس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ عالم سے کہا جائے گا کہ عالم تو ارد گرد دیکھ لے، دنیا میں جو تجھ سے محبت کیا کرتا تھا آج اسے بھی اپنے ساتھ لے لے تاکہ اسے بھی تیری خدمت کا صلہ مل جائے۔ اور قرآن پاک میں متعدد آیات طیبات اور احادیث متعدد موجود ہیں اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ موضوع کی طرف واپس لوٹتے ہیں، دو آیات بینات پڑھی ہیں۔ اللہ کریم اس محفل پاک کو قبول کرتے ہوئے ان آیات بینات کے صدقے ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی اور آنے والی نسلوں کی بے حساب بخشش فرمائے اور بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو پہلی آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ ضحیٰ سے، والضحیٰ واللیل اذا سجی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب تیرے چہرہ انور کی قسم، واللیل اذا سجی، محبوب تیرے شانوں پر زلف عنبری لٹکتی ہوئی جو ہیں ان کی قسم، زلف عنبری کی قسم۔ یہاں شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے کمال کا لطیف نکتہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اگر واللیل اور والضحیٰ میں جو واو قسمیہ ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان دو آیات بینات سے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مخاطب نہ فرماتا تو فرمایا کبھی بھی دن اور رات کی قسم ارشاد نہ فرماتا۔ کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو رب یہاں قسم اٹھا رہا ہے چاش کے وقت کی، اس لیے کہ وہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس میں توازگی ہوتی ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، اس میں تر و تازگی ہوتی ہے اور اس میں جلن نہیں ہوتی۔ کہا محبوب آپ کے چہرے انور کو چاش کے وقت سے اس لیے تشبیہ دی ہے، محبوب دیکھنے والا بے قرار تو ہو جاتا ہے لیکن دیکھنے کے بعد اسے قرار نہیں آتا جب تک محبوب آپ کا جلوہ دوبارہ نہ دیکھ لے۔ تو یہ آیت بینات شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جمال جہاں آرا کو 70,000 نورانی پردوں میں ڈھانپ رکھا ہے۔ کہا کہ اس کے باوجود بھی یہ عالم ہے کہ کوئی آپ کو غور سے تکنا چاہے تو کہا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ ایک صحابی نے جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات بتاؤ،
آپ کے شمائل بیان کرو، تو اس نے کہا ما اطقت، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں ان کو حسن کو اور ان کے شمائل کو بیان کرنے کے میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کو میں کیسے بیان کروں۔ توجہ رکھو بیٹا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی جمال جہاں آرا کی کیا بات ہے کہ جس طرح محمد ذاکر نے اپنے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اسی واقعے کو نئے ترک سے، نئے انداز سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ لطف لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا حسن عطا کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت مکہ سے روانہ ہوئے مدینے کی طرف۔ اب مدینے کو رونق بخشنی ہے، آپ شب ہجرت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب روانہ ہوتے ہیں، راستے میں ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک کٹیا پر، ایک خیمے پر، ایک جھوپڑی پر پڑتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے فرماتے ہیں خیمے والوں سے پوچھو ان کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے کوئی اشیاء موجود ہوں تو ہماری ضیافت کے لیے پیش کریں یا قیمتاً پیش کریں، ہم قیمتاً بھی خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس خیمے میں جاتے ہیں تو اس خیمے میں ایک بڑھیا اور ایک بچہ موجود ہوتا ہے۔ آپ جسے آج دنیا معبد کے نام سے جانتی ہے، آپ معبد سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ کھانے کے لیے قیمتاً پیش کر دیا جائے۔ معبد عرض کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے حالات جو ہیں وہ اس وقت قحط سالی کے ایام گزر رہے ہیں، ہم بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں فاقے سے۔ کہا کہ کچھ نہ کھانے کے لیے موجود ہے، نہ کچھ پینے کے لیے موجود ہے۔ یہاں ایک ذہن میں سوال امڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر کوثر کے خزانے آپ کے ہاتھوں میں ہیں، سارے دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن معبد کے خیمے کے پاس رک کر کھانے کے لیے، پینے کے لیے اشیاء مانگتے ہیں۔ تو یہاں معترضین یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت چاہتے تو چشمے جاری ہو جاتے، دعا کرتے تو دعا قبول ہو جاتی۔ کھانے کے لیے اگر حضرت مریم کے لیے جنت کے بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ تو یہاں جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں عطا کی گئیں۔ وہ تینوں کی تینوں دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بچا کر رکھی۔ 2 آپ نے دنیا میں مانگی، وہ کیا تھی کہ اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ دوبارہ جب دعا مانگی تو یہی دعا مانگی، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ تیسری دعا بچا کر رکھی، وہ کس لیے؟ کہا کہ جب محشر کا میدان سجے گا، قیامت کا میدان سجے گا، حساب و کتاب ہوگا، کہا کہ یہ دعا اپنے امت کی اور ساری امتوں کے لوگوں کے لیے سفارش کے طور پر رب کی بارگاہ میں کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اول من یشق عن القبر، کہا کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کو شک کیا جائے گا، میں اپنی قبر سے قیامت کے دن سب سے پہلے نکلوں گا۔ کہا کہ جب میں نکلوں گا، جس طرح دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوتا تھا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوتا تھا، کہا میرے غلاموں اسی طرح بروز قیامت میں محمد اپنی قبر سے نکلوں گا، دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ اب رہا یہ اعتراض کی بات کہ حضرت لوگ کہہ سکتے ہیں حضرات معترضین کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول چاہتے تو کیا کچھ آپ کے بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر عصا مارے تو 12 چشمے فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو جائیں، اور اللہ کے رسول چاہے تو کتنے چشمے جاری ہو سکتے ہیں؟ لیکن امت کو اور حضرت معبد کو آپ نے نوازنا تھا، اس لیے رک گئے۔ حضرت معبد سے صدیق اکبر نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہو، کچھ پینے کے لیے ہو تو دے دو۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے قحط سالی کے ایام گزر رہے ہیں، کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، کچھ پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت اٹھائی، دیکھا کہ خیمے میں ایک بکری ہے جو بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے معبد سے کہا کہ اگر تم اجازت دو اس بکری سے ہم دودھ دھو لیں۔ معبد نے عرض کی اے مبارک، اے خوبصورت چہرے والے، اگر یہ بکری چل سکتی، اگر چلنے کے قابل ہوتی تو باقی بکریوں کے ساتھ معبد ریوڑ میں لے جاتے۔ یہ چل نہیں سکتی ہے، یہ پھر نہیں سکتی ہے، یہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے ارشاد فرمایا ام معبد فقط تم اجازت دے دو، باقی کام ہمارا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام معبد نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اللہ جیسے ہی اجازت دی، سیدنا صدیق اکبر نے اس بکری کو لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست قدرت، دست شفقت، دست رحمت، دست محبت جب اس بکری کی پشت پر رکھا ہے، بکری جو چل نہیں سکتی تھی، کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی ٹانگوں میں طاقت آ گئی، اس نے اپنی ٹانگوں کو کشادہ کر دیا۔ جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا تو حضرت ام معبد سے کہا کہ برتن لے کر آؤ۔ انہوں نے یہ تصور باندھا، یہ خیال کیا ہوگا بکری کتنا دودھ دیتی ہے، چھوٹا سا برتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا۔ آپ نے جب اس بکری کا دودھ دھوا تو وہ برتن جو تھا وہ بھر گیا۔ ام معبد سے کہا کہ دوسرا برتن لاؤ، وہ لائیں تو وہ برتن بھی بھر گیا، تیسرا برتن لائیں تو وہ بھی بھر گیا، حتیٰ کہ ام معبد کے خیمے میں جتنے برتن تھے سارے کے سارے پانی سے سیراب ہو گئے، دودھ سے سیراب ہو گئے۔ جب وہ دودھ سے سارے برتن بھر گئے، میرا یہاں وجدان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے، گویا کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ام معبد کی بکری کے تھنوں سے لگے تھے، اللہ تعالی نے ان تھنوں کا تعلق جو ہے حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دودھ نوش فرمایا، آپ کے بچے نے بھی دودھ پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے ساتھیوں کو پلایا، پلانے کے بعد آخر میں خود نوش فرمایا۔ اس کے بعد دعا دی، روانہ ہوئے، چلے گئے۔ اب شام کا وقت ہوتا ہے، ابو معبد آتے ہیں، دیکھتے ہیں دور ہی سے کیا لگتا ہے کہ جیسے آج اس کچی کلی پر جو ہے وہ نور برس رہا ہے، آج وہ خیمہ نور سے معطر و منور ہے۔ ابو معبد، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے، جب گھر والا سربراہ شام میں آتا ہے تو وہ برتنوں کو دیکھ کر یا کھانے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آیا تھا، اور حضرت ابو معبد ابھی خیمے میں داخل نہیں ہوتے، پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ آج کوئی واقعے میں نوازنے والا ہمارے خیمے پر آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو معبد اندر آتے ہی پوچھتے ہیں کہ آج کوئی آیا تھا، کیونکہ آج خیمے کا منظر کچھ اور لگ رہا ہے، آج خیمے کی کیفیت کچھ اور بتا رہی ہے، لگتا ہے کہ کوئی آج مہمان آیا تھا۔ ام معبد کہتی ہیں آج ایک حسین چہرے والا، ایک اچھے چہرے والا آیا تھا۔ کہا کہ اس کا نام کیا تھا؟ ام معبد حضور کے خیال میں، حضور کے چہرے انور کے روشنی میں، تابناکی میں اتنی گم ہو گئی تھی کہ نام پوچھنا بھی یاد نہ رہا، اپنی طرف سے نام رکھ لیا مبارک۔ کہا کہ کوئی مبارک آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ وہ مبارک دکھتا کیسا تھا؟ ابو معبد نے جب کہا نا تو اب یہاں ام معبد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نقش کھینچا ہے وہ بڑا عجیب کن ہے۔ تھی تو وہ دیہات کے رہنے والی خاتون، لیکن اللہ نے اسے جو حقیقت شناس خاتون بنایا، اس نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کیا۔ کہا اے ابو معبد رأیت رجلا ظاہر البداءۃ حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبہ سجلۃ ولم تدر به سعلۃ قسیم وسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل اہبل اکحل ازج اقرن۔ کہا کہ میرے شوہر نامدار میں تجھے کیا بتاؤں، آج میں نے ایک ایسا مرد دیکھا ہے، رأیت رجلا ظاہر البداء، کہا کہ جس کا چہرہ بڑا روشن تھا، جو بڑا خوبصورت چہرے والا تھا، کہا کہ نمکین حسن والا تھا۔ نمکین حسن والا کون ہوتا ہے؟ نمکین حسن والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے جسم میں، جس کے چہرے میں اتنی کشش ہو کہ جسے بندہ ایک بار دیکھ لے، جب تک دوبارہ نہ دیکھے، بار بار نہ دیکھے، اسے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ یہی صدیق اکبر ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، رات کے جب انتہا کو رات پہنچتی ہے حضور کی مجلس سے اٹھتے ہیں، صبح ابھی ہوتی نہیں ہے، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں صدیق ابھی تو تم گئے تھے پھر واپس آ گئے، خیریت تو ہے، سوئے نہیں ہو؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، میری آنکھیں چاہتی ہیں کہ آپ کا چہرہ بددعا ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، بس آپ کو تکتی رہیں۔ تو کہا کہ
یہی صدیق اکبر ہیں، کہا حضور گھر میں جاتا ہوں چین نہیں آتا، جب آپ کو دیکھتا ہوں تو چین آ جاتا ہے، جب آپ کو دیکھتا ہوں تو قرار آ جاتا ہے، جب آپ کو دیکھتا ہوں تو بے سکونی جو ہے سکون کی کیفیت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو معبد کی بارگاہ میں معبد نقشہ کھینچتے ہوئے کہتی ہے کہ اے میرے شوہر نامدار ملیح الوجی حسن الخلقی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو بڑا توانا، بڑا توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کہا کہ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ خوبصورت ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ کسی کا ناک تو خوبصورت ہے لیکن آنکھ خوبصورت نہیں ہے، کسی کے بال تو خوبصورت ہیں لیکن آنکھیں خوبصورت نہیں ہیں، کسی کے بازو تو خوبصورت ہیں لیکن ہاتھوں کی انگلیاں خوبصورت نہیں ہیں، کسی کا چہرہ دور سے تو اچھا لگتا ہے لیکن قریب سے اچھا نہیں لگتا۔ کہا میرے شوہر نامدار قسیم، اس کا چہرہ ایسا تھا کہ جب کوئی اس کی آنکھوں کو دیکھے تو آنکھوں کو دیکھتا رہ جائے، جب اس کی کوئی زلفوں کو دیکھے تو زلفوں کو دیکھتا رہ جائے۔ اے میرے شوہر، جب اس کی کوئی اس کی آنکھوں کو دیکھے تو آنکھوں کو دیکھتا رہ جائے، جب اس کی نظر حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے پر پڑے تو حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھتا رہ جائے۔ جب وہ حضور چلتے ہیں تو بے مثال نظر آتے ہیں، جب وہ حضور ٹھہرتے ہیں تو بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ کہا کہ کیا بتاؤں میرے شوہر نامدار، اب الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب، میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں۔ معبد کہتی ہیں کہ جب میں اسے دور سے دیکھ رہی تھی تب بھی وہ خوبصورت نظر آ رہا تھا، اے میرے شوہر جب وہ قریب آیا تو اور بھی خوبصورت آنے لگا۔ لوگ ہوتے ہیں کہ دور سے تو اچھے لگتے ہیں لیکن قریب آ جائیں تو کان بجنے لگتے ہیں، قریب آ جائیں تو ان کا اخلاق اچھا نہیں لگتا۔ اس نے یہاں سیرت کو بھی بیان کیا، صورت کو بھی بیان کیا۔ کہا جب وہ دور سے نظر آ رہے تھے تو ان کا چہرہ جھلک رہا تھا، کھلک رہا تھا، جب قریب آئے تو کہا اور بھی مخرا سج رہا تھا، سجا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ معبد نے اس نقشے کو بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ ابو معبد نے کہا معبد سے، اے معبد جب وہ دوبارہ آئے آج کے بعد میں بکریاں دور چرانے نہیں جاؤں گا، جب بھی وہ سونا، جب بھی وہ منموڑا، جب بھی وہ مبارک آئے تو مجھے بچے کو بھیج کر بلا لینا۔ اللہ اکبر۔ دن گزرتے گئے، ابو معبد جب صبح روانہ ہوتا، جب شام میں آتا، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے، کھانا لگاتی معبد۔ ابو معبد کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس سونے کے حسن کی باتیں سناؤ، وہ سونا کلام کیسے کرتا تھا، وہ سونا دکھتا کیسے تھا، وہ بولتا کیسے تھا، وہ لب کیسے ہلاتا تھا۔ اس طرح روزانہ معبد اور آپ کا بچہ نقشہ کھینچتے۔ کبھی کبھی بچہ بھی بیچ میں بولتا امی جان ابو کو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 10 بکری کی پشت پر پھیرے تھے بکری نے کیسے ٹانگوں کو چوڑا کیا تھا، جیسے حضور نے اپنے تھنوں کے ساتھ جب بکری کے تھنوں کے ساتھ ہاتھ لگائے تھے تو دودھ کیسے نکلا تھا۔ بچہ بھی بیچ میں بولتا۔ گویا کہ وہ روزانہ معبد اور ابو معبد حضور کا ذکر کر کے، حضور کے حسن کو بیان کر کے، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جس طرح آج نزاکت حسین بھائی منا رہے ہیں، آپ آ کر بتا رہے ہیں، اسی طرح معبد اور ابو معبد اور ان کا بچہ کھانے سے پہلے حضور کا میلاد مناتے، کھانا بعد میں کھاتے۔ اب یہ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ روانہ ہو گیا دعا دے کر۔ یہ میلاد کا سلسلہ روزانہ جاری رہا۔ ایک دن معبد کو کوئی سامان لینا تھا، اپنے قریب کے بازاروں میں، قریب کی بستیوں میں سامان نہ ملا، تلاش کرتے کرتے مدینے کی سرزمین پر چلی گئی۔ جب مدینے کی سرزمین پر پہنچتی ہیں، سامان خریدتی ہیں، خرید ہی رہی ہوتی ہیں تو بچہ جو ہے ابن معبد جو ابو معبد کا بیٹا تھا، معبد کا بیٹا تھا، وہ حضرت اس کی نظر جو ہے سیدنا صدیق اکبر پر پڑتی ہے۔ ماں سے کہتا ہے ماں یا اماہ کان الرجل الذی مع المبارک، کہا کہ ماں دیکھو جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا وہ جا رہا ہے۔ ماں سامان کو وہیں چھوڑتی ہے، خرید و فروخت کے معاملے کو وہیں ترک کرتی ہے۔ ماں اور بیٹا دونوں صدیق اکبر کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ بولتا ہے، ماں بولتی ہے این المبارک۔ سیدنا صدیق اکبر پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کس مبارک کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ نام تو ان کو پتہ نہیں تھا، نام پوچھا بھی نہیں تھا، اپنی طرف سے نام رکھ لیا تھا مبارک۔ تو کہا کہ مبارک کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کون سے مبارک کی تم بات کر رہے ہو، کون سا مبارک؟ اللہ اکبر۔ پھر بچہ بیچ میں بولتا ہے ایک رات میں ایک خیمے سے گزر ہوا تھا، آپ بھی ساتھ تھے، آپ کے ساتھ وہ سونا بھی تھا اور چند ساتھی بھی تھے۔ کہا کہ
کہ آپ کا گزر ہوا تھا، آپ نے کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے مانگا تھا، پھر بکری کو ہم نے پیش کیا تھا، پھر اس سونے نے اپنے ہاتھوں کو پھیرا تھا، کہا کہ پھر بکری کا دودھ آیا تھا، ہمارے گھر کے سارے برتن اس سے شراب ہوئے تھے، ہم نے اس دودھ کو نوش کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ جاتے ہیں یہ اس سونے کی بات کر رہے ہیں، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے آؤ تمہیں مبارک کی بارگاہ میں لے چلوں۔ بچے کو، ماں کو سیدنا صدیق اکبر لیتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مسجد نبوی کی جب دہلیز پر پہنچتے ہیں تو بچہ جیسے ہی حضور الصلوۃ والسلام کی ذات طیبات کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے دیکھو ماں وہ مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں ماں بیٹا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں۔ جیسے ہی پلٹتے ہیں، آج تو حضور تشریف نہیں لائے تھے خیمے پر، آج تو حضور اس جھوپڑی پر تشریف نہیں لائے تھے، لیکن پھر سے وہی ماحول، پھر سے وہی فضا، پھر سے وہی خوشبو جو ہے مہک رہی ہے، جھلک رہی ہے۔ حضور الصلوۃ والسلام کے یہ غلام بن کر جب واپس لوٹتے ہیں ماں اور بیٹا، تو معبد آتا ہے، کہتا ہے کہ آج تم نے پھر میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، لگتا ہے آج وہی خوشبو آ رہی ہے، کیا آج بھی وہ مبارک آیا تھا، تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ بی بی کہتی معبد آج مبارک نہیں آیا تھا، آج ہم مبارک کے ڈیرے پر گئے تھے، مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، کلمہ پڑھ کر کہا کہ جس کو ہم مبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں دنیا سے محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو کہا کہ آج ہم مبارک سے مل کر آئے ہیں۔ واپس پلٹے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت سے، رفاقت سے ملاقات تو ہو گئی تھی، اور پھر وہ فضا، وہی کیفیات جو تھی وہ میسر تھی۔ ابو معبد نے کہا بلا تعامل، بلا تکلف، بلا وقت ضائع کیے معبد سے کہا کہ چلو مجھے بھی اس سونے کی دہلیز پر لے چلو، میں بھی اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اس کی غلامی کو ایکسیپٹ کر لوں، غلامی کو اختیار کر لوں۔ اللہ اکبر، ابو معبد بھی آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی داستان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے کہ جو دیکھ لیتا وہ دیکھنے کے بعد دوبارہ اسے کسی کو دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ یہی حضرت عبداللہ بن زید انصاری ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے کھیتوں میں محنت کر رہے ہیں، آپ کے وصال کی خبر آپ کا بیٹا آپ کو دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ابو زید فوراً ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اے رب ان آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لے، جن آنکھوں سے تیرے پیارے محبوب کو دیکھا ہے اب یہ آنکھیں ان کو دیکھنے کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ ان کے قلب کا سکون کا باعث تھا۔ اور یہی ایک حسن کی داستان کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانے سے نبوت سے نکلے۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ جو نہیں تھکا وہ کہ سبحان اللہ۔ کل چھٹی ہے، ہمارے مدرسے کی بھی چھٹی ہے، تو اس لیے میں نے وقت لے لیا، ورنہ ہم کوشش تو یہی ہوتی ہے، اور نزاکت بھائی کی یہ پیاس نہ رہ جائے کہ میں جتنے بھی محفلوں میں گیا ہوں میں نے اس طرح کا بیان نہیں کیا، یہ نزاکت بھائی کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا بولنے پر۔ ہاں، ورنہ ہم کل بھی محفل میں تھے، نصیر بھائی صاحب تھے، نہیں بیان ہو سکا۔ بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے شہر کی غرض سے، راستے میں دیکھا کہ ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ان کے پاس کئی اونٹ ہیں، ان اونٹوں میں کئی خوبصورت اونٹ بھی موجود ہیں۔ آپ کی نگاہ نظر، نگاہ نبوت جب ایک اونٹ سرخ اونٹ پر پڑتی ہے آپ کو بھا جاتا ہے، اے سرخ اونٹ تیری عظمت پر قربان کہ تو نبی کی نظر کو بھا گیا۔ کہ جسے نبی پسند کریں، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند کیا۔ آپ نے قافلے والوں سے پوچھا، اے قافلے والوں بتاؤ کیا تم یہ اونٹ فروخت کرتے ہو؟ اب پتہ نہیں انہوں نے فروخت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے جب آپ کے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھا، واللیل کی لٹکتی ہوئی زلفوں کو دیکھا، ما زاغ کی کاجل کو دیکھا، ما زاغ البصر کی آنکھوں کو دیکھا، اللہ اکبر، جب دیکھتی ہیں قافلے والے دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد بیچنا تھا یا نہ بیچنا تھا۔ ادھر مصر ہے، اس نے یوسف کو عورتیں دیکھتی ہیں، اپنے ناشپاتی کاٹنے کے بجائے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹتی ہیں، اور یہاں حضور کے جب جمال جہاں آرا کو وہ قافلے والے دیکھتے ہیں، بے خودی کے عالم میں ان کی زبان سے حضور کی مرضی و منشا کے مطابق یہ بات نکل جاتی ہے کہ حضور ہم بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، قیمت طے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قافلے والوں میں شہر کے گھر سے نکلا تھا، قیمت تو اب میرے ہاتھ میں یا میری جیب میں موجود نہیں ہے، میں تھوڑی دیر میں تمہاری قیمت کو بھیج دیتا ہوں۔ حضور صلی والسلام نے اونٹ لیا، اونٹ لینے کے بعد آپ روانہ ہوئے، جب تک آپ کی پشت انور کو دیکھتے رہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا، اتنا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا کہ کسی کے پاس کسی کو بھی اتنا حسن عطا نہیں کیا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت، اتنا متبرک بنایا، کہا کہ حسان کی آنکھ نے آج تک اتنا حسین و جمیل دیکھا نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھتے بھی کیسے میری آنکھ اسے حسین و جمیل کو دیکھتی بھی کیسے؟ کہا کہ خلقت مبرم، کہا کہ ایسا حسین و جمیل لم تلد النساء، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں خلقت مبرم من کل عیب، اللہ نے آپ کی ذات کو مبرہ و منزہ و مطہرہ پیدا فرمایا ہے۔ اور کہا آخر میں اپنا عقیدہ بیان کر دیا اور حضور کے اختیارات، حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی رفعت کو بیان کرتے ہوئے کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے، ایسے بنایا ہے۔ کہا کہ محبوب جب رب آپ کو بنا رہا تھا نا، محبوب جیسے آپ چاہتے جا رہے تھے رب ویسے بناتا جا رہا تھا، یہ ایسا حسن عطا کیا۔ اب یہاں پر وہ خیمے والے جو ہیں وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ کی پشت پر تھی، کبوتری کے انڈے کے مانند تھی۔ علماء نے اس کو لکھا ہے، ایک ایک چیز کو علماء نے لکھا ہے۔ کوئی بات میں نے تو ایک جمعے میں یہ بھی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پہلی مرتبہ بالوں کو منڈوایا، حلق کروایا، جو پہلی مرتبہ اپنے زلفوں کے بال، اپنے بال جس کو عنایت کیے منہ مبارک، راویوں نے اس کا نام بھی لکھا ہے کہ فلاں آدمی کو، فلاں صحابی کو حضور نے پہلی مرتبہ منہ مبارک دیے۔ اب یہاں دیکھیے کہ جب تک وہ حضور کو دیکھتے رہے، سب ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، کسی کی نظر ادھر سے ادھر اوجل نہیں ہوئی ہے، غائب نہیں ہوئی، بس حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کا چلنا دیکھ رہے ہیں، حضور کا جانا دیکھ رہے ہیں۔ حضور جب ان کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آیا ایک شخص آیا، اس نے ہم سے سودا طے کیا، قیمت بھی نہیں دی، ہمارا سرخ اونٹ بھی لے کر چلا گیا، وہ تم کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے سے وہ باتیں کرنے لگے۔ تو ایک نے کہا کہ جب اس نے ہم سے سودا طے کیا نا، تو تم تو سودا طے کر رہے تھے نا، قیمت طے کر رہے تھے۔ کہا میں تو اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، میری تو بس نظر اس کی آنکھوں پر تھی کہ اللہ نے اس کو کیسی حسین آنکھیں عطا کی ہیں۔ ایک نے جب دوسرا بولا، کہا کہ تم نے بھی خیال نہیں کیا؟ تو دوسرے نے کہا کیسے خیال کرتا؟ کہا میں تو اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا، پتلی پتلی گلے کچھ کی پتیاں کہیں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کہا کہ میں تو اس کے لبوں کا ہلنا دیکھ رہا تھا۔ تو ایک اور نے کہا تمہیں بھی خیال نہیں رہا؟ تم نے بھی نہیں پوچھا اس کا عطا پتہ، کوئی ضامن بھی نہیں لیا، قیمت بھی نہیں دی؟ اس نے کہا تم قیمت کی بات کرتے ہو؟ کہا کہ جب وہ لب ہلاتا تھا نا تو اس کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، کہا کہ اس فاصلے سے تھوڑا سا نور نکلتا تھا اور وہ سامنے والے پہاڑ پر پڑتا تھا، پہاڑ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ کہا میں تو بس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک اور بولا، کہا تمہیں بھی پتہ نہیں لگا؟ وہ اونٹ لے کر چلا گیا اور پتہ بھی نہیں لگا۔ اس نے کہا تم اونٹ کی بات کرتے ہو، اس کی قیمت کی بات کرتے ہو؟ کہا کتنی پروقار آواز تھی، میں تو اس کی آواز سے اپنے کانوں کو محظوظ کر رہا تھا۔ ایک اور بولا، اس نے کہا تمہیں بھی پتہ نہیں رہا، خیال نہیں رہا کہ وہ اونٹ قیمتی لے کر چلا گیا، وہ بھی سرخ اونٹ جو عرب میں جس کی قیمت دگنا ہوا کرتی ہے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں لگا؟ کہا تم اونٹ کی بات کرتے ہو؟ کہا میں تو اس کے رخسار مبارک کو دیکھ رہا تھا کہ جب وہ کلام کرتا تو رخسار مبارک جو ہے وہ کھل اٹھتے تھے، کہا کہ نور کی کرنیں نکلنے لگتی تھی۔ کہا تم اونٹ کی قیمت کی بات کرتے ہو، میں تو رخسار کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ نے، سب نے کہا ہم تو اس کے بس یاد میں، وہ سر ہے سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، وہ دل ہے دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ کہا بس ہم تو اس کیفیات کے مستاق تھے۔ ایک دوسرے کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے ایک نے کہا وہ ہمارا اونٹ ہتھیا کر چلا گیا، ہمیں پتہ نہیں۔ اس نے یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ اونٹ ہم سے لے کر چلا گیا ہے۔ جب اس نے کہا نا تو اندر خیمے سے ایک خاتون نے آواز لگائی
جو وفد طارق جو وہ قافلے کا سربراہ تھا اس کی بیوی تھی، اس نے کہا میں اس کی ضمانت دیتی ہوں، انا ضامنۃ لثمن جبلکم، کہا میں اس کی ضمانت دیتی ہوں کہ وہ اس کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ قافلے والوں نے پوچھا اے خاتون کیا تو اسے جانتی ہے، کیا تو اسے پہچانتی ہے، کیا تجھے اس کا نام پتہ ہے، کیا تجھے اس کا ایڈریس پتہ ہے؟ اس خاتون نے کہا نام میں بھی نہیں جانتی میں بھی نہیں ہوں، پتہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ کہا پھر گواہی کیوں دیتی ہے؟ اس نے کہا جس کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل چہرہ دیا ہو، جب تم اس سے باتیں کر رہے تھے، جب تم اس سے سودا طے کر رہے تھے، پردے کی اوٹ سے میں بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کہا کہ جسے اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ان کا آپس میں کلام جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے، کھجوریں اٹھائی ہوئی ہیں، قیمت لی ہوئی ہے، پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ابھی تم سے ہمارے آقا اونٹ لے کر گئے تھے، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، یہ تمہاری ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے کچھ کھجوریں بھیجی ہیں، یہ تمہاری اونٹ کی قیمت ہے۔ انہوں نے کہا اب اونٹ کی قیمت کو چھوڑو، اب ہمارا سودا بازار نبی میں ہو چکا ہے۔ اب یہاں کہا کہ تم اونٹ کی قیمت کی بات کرتے ہو، اب اپنے آقا کے پاس لے چلو۔ کہا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ وہ پورا کا پورا قافلہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر گویا کہ وہ اس انداز سے واپس لوٹتے ہیں کہ آج ان کی زندگی، آج ان کا مقدر، آج ان کا نصیب جو ہے وہ چمک اٹھا ہے۔ پہلے تاریکی میں تھے، پہلے ظلمت میں تھے، اندھیرے میں تھے، آج انہیں روشنی میسر آ گئی ہے۔ آج جب وہ نور علی نور کی بارگاہ سے ہو کر آ رہے ہیں تو ان کے چہرے بھی نور سے کھل ملا رہے ہیں۔ یہ حضور الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ تو اس لیے میں آخر میں ایک پیغام اور میسج آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، ربیع الاول شریف میں بالخصوص، کہ ہم اگر سب اپنے گھروں میں اس وقت تلاش کریں تو ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کوئی کتاب موجود نہیں ہوگی۔ ڈائجسٹ، کہانیاں، ڈرامے، یہ معاملات ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہیں۔ آپ یقین کریں، ہم کہتے ہیں فلاں اتنا جمیل ہے، فلاں جمیل ہے، صحابہ نے یہی کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کیا، چرند کیا، پرند کیا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اٹھیے، سیرت رسول پڑھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، کلام کیسے کرتے تھے۔ اور میں ایک روایت پڑھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی معافی مانگنے کے لیے آتا نا، ہم تو بڑے نخرے کرتے ہیں نا کہ معاف نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عمل کو نہ دیکھتے، اس کی جرم کیا نہیں دیکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو گیا، توجہ ہے؟ نہیں ہے توجہ، سبحان اللہ نہیں آ رہا۔ تو گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں طاہرنی، مجھے پاک کر دو۔ حضور نے فرمایا توبہ کرو۔ توبہ کرنے گئے، پھر بارگاہ رسالت میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طاہر نہیں، مجھے پاک کیجیے۔ پھر حضور نے فرمایا، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ ہے نا، پھر آپ نے صحابہ سے بھی تصدیق کی کہ کہیں حافظہ، یہ ذہن کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب معاملہ ہو گیا کہ واقعی میں ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے تھا سبق سکھانا۔ صحابہ سے جو خطا ہوتی ہے وہ خطا اتحادی ہوتی ہے، ہمیں سبق سکھانے کے لیے، امت مسلمہ کو پیغام دینے کے لیے، آنے والوں کو۔ اب وہ صحابی رسول جو ہیں، انہوں نے جب چوتھی مرتبہ کہا نا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں طاہر نہیں، مجھے پاک کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم پوچھا، پھر اس کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ کنکریاں جمع کرو۔ جب صحابہ کو جمع کر کے کہا نا کہ کنکریاں جمع کرو، تو صحابہ کو کہا کہ نوکیلی کنکریاں نہیں اٹھانا۔ محبوب پر، اپنے عاشق پر، اپنے غلام پر کس طرح پیار کرتے ہیں آقا، کہا کہ پتھر جمع کرو لیکن نوک والے نہیں کرنا، تاکہ میرے جب غلام کو پڑھے نا تو اسے تکلیف کم ہو۔ اب ہو گیا، آپ کو جب سنسار کرنے لگے، آپ شہید ہو گئے، کیونکہ اپنے گناہوں کی سزا تو آپ نے دنیا میں دے دی، جو شریعت کا ایک طریقہ تھا۔ اس کے بعد جب جنازہ جا رہا تھا نا، تو کسی نے کہا کہ فلاں گناہ کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پتہ ہے یہ جو میرا غلام توبہ کر کے جا رہا ہے نا، جس طرح اگر اس کی توبہ کو میں قیامت تک آنے والے امتیوں میں تقسیم کروں تو کفایت کر جائے، میرا یہ غلام ایسی توبہ کر کے جا رہا ہے۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو جو ہیں وہ بہائیں، اور سیرت رسول پر کتاب خریدیں۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں سید الورا کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے، آپ خریدیں۔ ہزارہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والے قاضی عبدالدائم کی لکھی ہوئی ہے، بڑی لاجواب کتاب ہے، اور گویا کہ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ ایسے لکھی ہے جیسے کسی کتاب سے کاپی کر کے نہیں، بلکہ ایسے لکھی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ کر لکھ رہے ہوں۔ تو اس لیے وہ کتاب خریدیں، گھر میں کم از کم 10 منٹ کا معمول بنائیں کہ جس میں سب گھر والے موجود ہوں، جس کی اردو اچھی ہے وہ اس کتاب کو کھولے، باوضو ہو جائیں، اس سے پہلے 3 منٹ پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر 5 منٹ پہلے 3 منٹ کے بعد 5 منٹ میں ایک صفحہ پڑھیں، اگر 2 منٹ میں ہو جائے پھر دوبارہ پڑھیں، اس کو پھر دوبارہ پڑھیں۔ جب کہانی میں کہیں ٹوسٹ آ جاتا ہے نا تو ہم اسے بار بار اس منظر کو دیکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے، آپ کی سیرت ایسی ہے کہ ایک بار پڑھنے سے نہیں، بار بار پڑھنے سے پھر بھی دل نہیں بھرتا۔ آپ یہی واقعات روزانہ سنتے ہوں گے، لیکن جب دوبارہ سنتے ہیں پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پھر سنتے ہیں پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو سیرت رسول پر ایک صفحہ کم از کم آپ معمول بنائیں۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں یہ کوشش کریں کہ اپنی جوانی کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، حضور کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور فرمایا کہ قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان کے بالکل قریب ہوگا، اس کی تپش کسی سے برداشت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ رحمت میں، اپنے عرش کے نیچے اس کو سایہ رحمت عطا کرے گا۔ جس نوجوان نے کہا، جب اس کو کسی نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نوجوان کو اپنے سایہ رحمت میں عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ تو اس لیے نوجوان بیٹھے ہیں، میں نے شروع سے داڑھی رکھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے چہرہ عجیب لگتا ہے، میں کہتا ہوں اس بندے کا ایمان عجیب ہے، کہ میں ایک جملہ ہے، اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی اس بات پر عمل نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ایمان کی پرواہ کرے۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ داڑھی چہرے پر اچھی نہیں لگتی، میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے حسین و جمیل چہرے پر یہ سنت تھی، یہ داڑھی مبارکہ تھی، تو جب رسول اللہ کے چہرے پر تھی تو پھر ہمارے چہروں پر کیوں نہ ہو۔ داڑھی مبارک رکھیں، کوشش کریں، نیت کریں، نیت ہی کر لیں، اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے آپ کی بخشش کر دے گا۔ ایک بات، سیرت رسول پڑھنی ہے، روزانہ ایک صفحہ پڑھیں، اپنی بیوی کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنی بچیوں کو بٹھائیں، بیٹھ جائیں، پھر پڑھنا شروع کریں، آنکھیں بند ہو، مدینے کی جستجو ہو، کیفیات، دل کی جو کھڑکی ہے، دل کی جو توجہ ہے وہ مدینے کی طرف ہو، اور یہ تصور ہو کہ مکین گنبد خضرا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تصور باندھ کر آپ نے جب سیرت رسول پڑھنی ہے، یقین کریں پھر آپ کی وہ زندگی ہوگی کہ جب آپ رات کو سوئیں گے باوضو ہو کر، جامی نے کہا تھا یکشب تو راکنم، آپ جب لیٹیں گے باوضو ہو کر، آنکھیں بند ہوں گی، مقدر جاگ جائے گا، کملی والے آقا تشریف لے آئیں گے۔ حضور جب تشریف لے آئیں گے، آپ جمال جہاں آرا کو جب دیکھیں گے، یہ دنیا کی ساری حسینیاں رنگینیاں آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی، پھر آنکھ کھلے گی تو بھی وہی چہرہ نظر آئے گا، آنکھ بند ہوگی تو بھی وہی چہرہ نظر آئے گا۔ ایک بزرگ ہیں سیریا کے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت میرے پاس آنا، کچھ دن بھر میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ نوجوان اپنے مرشد کی بات پر عمل کرتے ہوئے دن بھر کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ رات کو جب آیا، مرشد نے کھانا رکھ دیا۔ کھانا کیسا تھا؟ نمکین کھانا تھا۔ نمکین چیز کھانے کے بعد آپ کو پتہ پیاس لگتی ہے، جب ہم بار بار پانی مانگتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آج کیا کھایا ہے، کہیں مچھلی تو نہیں کھائی ہے؟ جب مچھلی بندہ کھا لے یا نمکین چیز کھا لے تو بار بار پانی کی طلب ہوتی ہے۔ تو بزرگ نے کھانا نمکین پیش کیا، پانی بھی ساتھ نہیں رکھا۔ اس نوجوان نے، اب پیر تھے، اپنے مرشد کا ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، پانی نہیں مانگا۔ اب جب کھانے کو تناول کر لیا، اٹھنے لگا، مرشد نے کہا کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، پانی بھی نہیں پینا ہے، سیدھے گھر جاؤ، سو جاؤ۔ وہ نوجوان گھر جاتا ہے، سو جاتا ہے۔
صبح مرشد کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، نماز فجر کے بعد حضرت سے پوچھتا ہے حضرت آپ نے تو کہا تھا یہ عمل کرنا حضور کا دیدار تجھے نصیب ہو جائے گا، لیکن حضور کا رات کو دیدار تو نصیب نہیں ہوا۔ تو مرشد نے پوچھا جب رات کو تو سو گیا تجھے پھر کیا نظر آیا؟ اس نے کہا جب میں نے آنکھیں بند کی سویا، جہاں بھی خواب آیا جو بھی کیفیت تھی، کہا جدھر بھی دیکھتا پانی نظر آتا، سمندر نظر آتا، دریا نظر آتے، گویا کہ پوری رات میں پانی کو دیکھتا رہا۔ آپ نے کہا یہی تو وظیفہ ہے، اگر پانی کی سچی طلب ہو تو بندہ سوئے تو پانی خواب میں آ سکتا ہے، کملی والے آقا کے دیدار کی سچی تڑپ ہو تو پھر جب وہ سوئے تو حضور کیسے خواب میں تشریف نہیں لائیں گے؟ تو یہ وظیفہ ہے۔ ہم نے تو اتنی چاہت پیدا ہی نہیں کی نا، کہ جب اتنی چاہت پیدا کرتے تو پھر وہ کملی والے آقا کیسے تشریف نہیں لاتے؟ اتنی تڑپ تو پیدا کریں، اتنی چاہت تو پیدا کریں کہ خیالوں میں، جستجو میں، دل کے ارادوں میں بس یہی ایک ہی خیال ہو، حضور کا خیال ہو۔ بس یہ جب آنکھیں بند کرے تو والضحیٰ کے مکھڑے کو سامنے لائے، جب آنکھیں بند کرے تو حضور کے جمال جہاں آرا کو سامنے رکھے، حضور جانے جانا کی کیفیت کو سامنے رکھے۔ پھر دیکھنا کہ یہ زندگی جب آنکھیں بند ہوں گی، سوئے گا تو بھی حضور سامنے ہوں گے، سارے حجابات دور ہوں گے، اور جب روح کف انصری سے پرواز ہوگی، بخاری کی روایت یہاں پیش کرتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ جس نے خواب کی حالت میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فقد رأى الحق۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا حق اس نے مجھے ہی دیکھا، اور اس شاعر نے اس کا یوں ترجمہ کیا کہ جس نے رات کو حضور کو دیکھا اس نے گویا کہ رب العالمین کو دیکھا۔ ایک ترجمہ یوں بھی کیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے نیند کی حالت میں دیکھا، گویا کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے جاگ سوتے ہوئے خواب کی حالت میں عالم خواب میں دیکھا، کہا ان قریب وہ مجھے جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھے گا۔ علماء نے لکھا کہ زندگی میں نہیں دیکھ سکا حضور کو جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، کہا کہ جب روح اس کے جسم سے پیران خاکی سے نکل رہی ہوگی، کہا کہ اس وقت حضور کا جمال جہاں آرا اس کے سامنے ہوگا، تو پھر کیا کمال ہوگا کہ جب حضور کا والضحیٰ کا مکھڑا سامنے ہو، حضور کا جسم انور سامنے ہو اور بندے کی روح نکل رہی ہو، پھر وہ کیسے سکون والی روح ہوگی۔ یہاں سے روح نکلے گی اور حضور جب اسے دفنا کر قبر میں آئیں گے، پھر حضور جمال جہاں آرا دکھانے آ جائیں گے، اور پھر حضور اگر خوش ہوئے تو دامن ہاتھ پکڑ کر شاید اپنے جنت بھی لے جائیں۔ تو یہ محبت اور یہ کیفیت پیدا کرے۔ خدا کی قسم میں نے داڑھی شروع سے رکھی ہے، ایک دن بھی بلیڈ نہیں لگایا، تو کیا ہم بدصورت لگتے ہیں؟ یقین کریں کہ اس داڑھی کی وجہ سے کتنی عزت ملتی ہے، دین سے وابستہ ہونے کی کتنی برکات ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آئیے خود بھی اور اپنے بچوں کو دین متین کے ساتھ وابستہ کریں۔ دین کے ساتھ عزتیں ہیں، دین کے ساتھ مقام و مرتبہ ہے۔ اگر دین سے دور ہوں گے کوئی عزت نہیں ہے۔ مال و زر ہونا یہ عزت کا باعث نہیں ہے۔ قارون کے پاس، فرعون کے پاس، حامان کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن آج ان کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اگر پسند کرتا ہے تو صدیق اکبر کا نام لینا پسند کرتا ہے، اگر پسند کرتا ہے تو فاروق اعظم کا نام لینا پسند کرتا ہے۔ اگر سکون کا باعث اگر کوئی نام بنتا ہے تو حضور کے غلاموں کا نام بنتا ہے۔ کبھی وہ عثمان کا نام لے کے لطف لیتا ہے، کبھی وہ علی المرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار کا نام لے کر لطف پاتا ہے، کبھی زبان پر حسن کا نام آتا ہے، کبھی زبان پر حسین کا نام آتا ہے، کبھی کسی کا نام آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو حضور کے غلاموں کا نام سکون دیتا ہے، کسی غیر کا نام سکون نہیں دیتا۔ اس لیے اٹھیے، خاص کر نوجوانوں اٹھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سیرت رسول پڑھیں گے۔ آئندہ اگر کسی محفل میں ملاقات ہو گئی، آپ سے پوچھ لیا کہ آپ نے سیرت رسول کا مطالعہ کیا تھا، ہم گھنٹوں ارطغرل غازی کو فلاں کو میں اور ڈائجسٹ کو پڑھنے میں، ڈراموں کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھو، یہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ پھر خیال میں تو ہی تو، اور پھر جستجو میں تو ہی تو ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ دعا ہے خلاق لم یزل سے رب ذوالجلال میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ یہ حضور کا ذکر خیر ایسا ذکر ہے کہ جو ختم ہونے کے، زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک وصف بھی پورا نہ ہو سکا۔ کہا کہ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے،
یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا تھا وہ آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ